نشانی ہوگی. تو اللہ کہہ رہے ویسے بھی ان کو اتنی نشانیاں دکھائی جاتی ہیں مگر یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. آیت نمبر 6 الم یرو کیا وہ نہیں دیکھتے کم اہلکنا من قبلہم کتنی ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے من قرن بستیوں سے مکناہم کہ ہم نے انہیں ٹھکانہ دیا تھا فی الارض زمین میں ما لم نمکن لکم جو ہم نے ٹھکانہ نہیں دیا تھا تم کو. وارسلنا السماء اور ہم نے بھیجی تھی ان پر ہم نے بھیجا آسمان سے علیہم ان پر مدرارا موسلا دھار. وجعلنا الانہار اور ہم نے بنا دی تھی نہریں تجری بہتی تھی من تحتہم ان کے نیچے سے یعنی ان کے گھروں کے نیچے سے. فاہلکناہم تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا بذنوبہم ان کی گناہوں کی وجہ سے. وانشأنا اور ہم نے اٹھائی من بعدہم ان کے بعد قرنن بستیاں آخرین دوسری. فرماتے ہیں کہ کتنی بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کیا ہے اور ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا ہوا تھا زمین میں جو ہم نے تمہیں نہیں دیا تھا. اتنے ویل اسٹیبلشڈ اتنے ویل ڈیولپڈ لوگ تھے اتنے اچھی زندگی گزار رہے تھے بہت اللہ نے ان کو سامان دیا ہوا تھا دنیا کا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے سامان دیا تھا جو ہم نے تم کو نہیں دیا تھا تو کیا وہ بچے کیا کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے اوپر تو آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائی تھی یعنی ہر طرح سے بڑے ہی فلرش ترقی کے اوپر تھے بہت ہی اچھی زندگی گزار رہے تھے. نہریں تھی جو ان کے گھروں کے نیچے سے جاری تھی یعنی ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سہولتیں بھی دی ہوئی تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی بھی دی ہوئی تھی یعنی تمام چیزوں میں خوبصورتی ہوتی ہے. انوائرمنٹلی ایک بڑا اچھا کلین انوائرمنٹ ملا ہوا تھا ان کو جگہ دی ہوئی تھی ٹھکانہ دیا ہوا تھا. اور پھر ایٹ لاسٹ کیا ہوا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. کیا اللہ ظالم ہے یا بندہ ظالم؟ اللہ تو بندے پہ ظلم نہیں کرتے بندہ ہی ظلم کرتا ہے نا اپنے آپ پر. یعنی اللہ نے تو اس کو ساری چیزیں بنا کے دے دی تھی لیکن اس کے بعد جب ہماری گناہ ہماری سرکشیاں ہمارا اللہ کے دین کو کوئی ویلیو نہیں دینا اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا یہ تمام چیزوں سے کیا ہوتا ہے پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. یعنی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. اور بعض اوقات اللہ انسانوں کو ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات جو ہے وہ ڈھیل کے بعد جو ہے وہ ڈھیل جو ہے وہ ذرا جلدی ختم ہو جاتی ہے ان کا ٹائم آ جاتا ہے اور وہ برباد ہو جاتے ہیں. تو کہا کہ جلد ہم انہیں خبریں بتائیں گے تو ہمیں فوراً یہ جو آیت بیان کی گئی ہے تو یہ خبریں بتا دی گئی نا یہاں پہ. کتنی بستیاں اگر آپ فرعون کی لے لیں آج وہ ونڈرز آف دا ورلڈ میں شمار ہو گیا اس کے پیرامڈز وغیرہ وہ کیا ہے وہ بستیاں ہلاک نہیں کری اللہ نے. کیا میرے اور آپ کے لیے وہ آثار قدیمہ جو ہے وہ نشانات نہیں ہے اس بات کے کہ کتنی بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کیا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ برباد ہو گئے. اگر آپ دیکھ لیں کہ نبی کے دور میں جو مشرکین اور جو یہودی اور جو بھی تھے انہوں نے نبی کی مخالفتیں کی تو کیا وہ برباد نہیں ہوئے؟ کیا ان کی یعنی اس طریقے سے کہ ان کا زور نہیں توڑا اللہ نے اور ان کو ٹھکانہ دیا. اللہ کہتے ہیں نا وارث بنا دیتے پھر زمین کا کن کو میرے نیک بندوں کو. تو اللہ نے ان نیک بندوں کو وارث بنا دیا اور ان کے پاس سے وہ تمام چیزیں چلی گئی. اور یہ کہ اگر ہم اپنی عام ہسٹری بھی دیکھ لیں تو اس میں بھی یہی ہوا کہ ان کی عیاشیوں اور ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو برباد کر دیا. اور ان کے بعد کیا ہوتا ہے پھر سلسلہ رکتا تھوڑی دوسری جنریشن کھڑی ہو جاتی دوسری بستیاں آ جاتی ہیں. ان تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم اگر تم منہ پھیر کر زندگی گزارو گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو بدل دیں گے پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. یا تو وہ اس لیے آئیں گے یا تو یہ کہ وہ بھی اگر غلطیاں کریں گے اس کے بعد وہ بھی بدلے جائیں گے دوسرے آ جائیں گے. تو یعنی یہ تو چلتا رہے گا سسٹم. میں اور آپ کیا کر رہے ہیں یعنی ہم اور آپ وہ لوگوں میں شامل ہو جائے کیا کہ جن کو تباہ کیا جاتا ہے. یہ کون برداشت کر سکتا ہے؟ یہ تو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. اس کے بعد آیت نمبر 7 دیکھیں کیا کہتے ہیں. وَلَوْ نَزَّلْنَا اور اگر ہم نازل کر دیں علیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاباً کتاب فی قرطاس صفوں میں فَلَمَسُوهُ اور وہ اس کو پھر چھو کے بھی دیکھ لیں بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا تو البتہ کہیں گے وہ لوگ جو نہیں مانتے ان ھذا نہیں ہے یہ الا سحر مبین مگر جادو ہے کھلا ہوا. فرماتے ہیں اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب جو ہے نا وہ صفوں میں اتار دینا اور وہ صفحے اس کو ٹچ کر کے بھی دیکھ لیں یعنی کتاب صفوں میں اتری نہیں ہے باقاعدہ تو کہتے ہیں کہ اگر صفوں میں ہم اتار دیتے قرآن اور اس کے بعد یہ اس کو ٹچ کر کے دیکھتے اپنے ہاتھوں سے پھر بھی یہ کیا کہتے یہ کچھ بھی نہیں ہے تو جادو ہے کھلا ہوا. یعنی نشانی کی بات کی جا رہی ہے تو کہہ رہے ہیں نشانی اگر میں یہ بھی دکھا دیتا تب بھی نہ ماننے والے تو یہی کہتے ہیں اس میں بھی کوئی پیچھے جادو. حضرت عیسیٰ کو بھی یہی بولا کہ نہیں ہے یہ مگر جادو ہے. تو آج آپ کتنی باتیں اگر کسی کو آپ دیکھ لیں نا آج حال کیا ہوا ہے قرآن سے آیت نکال کے پیش کی جاتی نا پھر بھی وہ نہیں مانتا اور اس کو ہم یہی کہتے کہ بھائی یہ دیکھیں تو آیت لکھی ہوئی ہے
یہ میرا قرآن کیا ہے، آپ کسی کوئی بھی قرآن اٹھا لیں اس کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے بات، تو بھی بندہ نہیں مانتا. ایسا لگتا ہے جیسے سامنے والے نے اس پہ جادو کر دیا یا کیا ہوا ہے، یا یہ کہ یہ بات بھلے لکھی ہوئی ہے لیکن وہ جو دوسری باتوں کا جو اثر اتنا چڑھا ہوا ہوتا ہے نا دماغ پہ، وہ بندہ اتارنے کو تیار ہی کیا کیا جائے. یعنی آپ حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ اب کس طریقے سے سمجھایا جائے. اب تو کوئی بات رہتی نہیں ہے اس کے بعد کہ جب کتاب اللہ سے بھی دکھا دیا جائے اور پھر بھی لوگ نہ مانیں. تو یہاں پہ یہی تو بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کو کیا دیکھنا ہے، اب سب چیزیں دکھا دو تب بھی یہ کہہ کر آگے چلے جاتے ہیں. آیت نمبر 8 وقالوا لولا، اور کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتارا جاتا علیہ اس پر فرشتہ ملکن کوئی فرشتہ، ولو انزلنا، اور اگر ہم اتار دیتے ملکن فرشتہ، لقضی الامر، تو فیصلہ ہو چکا ہوتا، ثم لا ينظرون، اور پھر نہ انہیں کوئی مہلت ملتی. کہتے ہیں کہ ان کے اس نبی کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا، کوئی ملک کیوں نہیں آ گیا ان کے اوپر. یعنی اگر نبی اللہ ہی کے بھیجے گئے ہیں تو کوئی فرشتہ آتا ہے ان کے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ اگر ہم اتار دیتے کوئی فرشتہ تو کیا ہوتا، معاملہ جو ہے نا وہ طے ہو جاتا، فیصلہ چک جاتا. یعنی وہ کیا ہوتا، تمہاری موت لینے کے لیے آتا تھا. جب اینڈ کرنا ہوتا ہے نا اللہ کو کسی کا، تو فرشتہ اللہ بھیجتے. تو تم کیا اپنا خاتمہ کرنا چاہتے ہو؟ جب فرشتہ آئے گا تو تمہیں کوئی چانس تھوڑی دیا جائے گا کہ تم اب ایمان لاؤ. چانس تو اس سے پہلے کا ہے، یعنی موت سے پہلے کا سارے چانسز ہیں آپ کو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے. اگر آپ نہیں مان رہے اور آپ کہتے ہو فرشتہ کیوں نہیں آتا، تو فرشتہ آ کے اس نے کیا کرنا ہے، اس نے کیا فیصلہ پورا کرنا ہے. یعنی وہ تو اینڈ ہو جائے گی بات وہاں پہ، اور پھر تو مہلت نہیں دی جائے گی. اچھا، اور اسی طریقے سے یہ مطالبہ جب عام دوسری آیتوں میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ فرشتہ رسول کیوں نہیں اللہ نے بھیجا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 95 آیت میں سورہ 17 کی، یعنی سورہ بنی اسرائیل کی 95 آیت ہے، جس میں کہتے ہیں کہ کل لو کان فی الارض ملائکۃ، اب کہہ دیجئے کہ اگر ہوتے ملائکہ زمین میں، یمشون مطمئنین، جو چلتے بڑے اطمینان کے ساتھ، تو لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم اتار دیتے ان پر فرشتہ رسول. یعنی جب اگر ایسا ہوتا کہ زمین میں بھی فرشتے ہی موجود ہوتے تو اللہ کہتے میں فرشتہ اتار. اگر آج جو ہے وہ انسان ہے تو انسان ہی آئے گا، فرشتہ تو آئے گا نہیں. اور فرشتہ آتا تو اس پہ بھی آپ دیکھ لیں آگے فرمایا، آیت نمبر 9 پڑھے، اس کا بھی جواب دیا جائے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم بناتے ملک فرشتے کو رسول بناتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم بھیجتے اسے آدمی کی صورت میں. وَلَلَبَسْنَا، اور ہم مبتلا کر دیتے علیہم ان پر، مَا يَلْبِسُونَ، جس میں وہ ابھی بھی مبتلا ہیں. کہتے ہیں اگر ہم نے رسول جو ہے نا وہ فرشتے کو بنانا ہوتا تو ہم اس کو بھی جو ہے نا وہ آدمی کی شکل میں بھیجتے. پھر ان کا یہی شبہ ہوتا، لو یہ تو آدمی ہے، یہ فرشتہ کا ہے، سمجھ رہے. اور یہ آیا ایسے فرشتے جو حضرت ابراہیم کے پاس بھی ہے، حضرت لوط کے پاس بھی ہے، جو آدمی کی شکل میں ہے. تو کہہ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار نہیں ہے. مطلب بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے بات کہ اللہ کا طریقہ کیا ہے اور وہ اللہ کیوں نہیں بھیج رہے ہیں. یعنی یہ اس طرح کی بات ہو جاتی ہے جیسے کہ آج کوئی ٹیکنیکل کوئی کویشچن ہو یا کوئی بات کا کوئی جواب چاہیے یا ہمیں کوئی سلیوشن چاہیے، تو ہم وہ جو ٹیکنالوجسٹ ہے اس کو بولنے لگے نہیں تو آپ یہ یوں کیوں نہیں کر دیتے اور ویسا کیوں نہیں کر دیتے. تو وہ بیچارہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ ان کو کچھ پتا ہے نہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اپنی آئیڈیاز دے دی. تو یہ ان کو جب ایک فیلڈ ہی نہیں ہے ان کی تو ان کو معلوم ہی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں اپنی کون سی گتھی سلجھا رہی. تو یہ وہ والی بات ہے کہ ہم بھی اللہ سے ایسی باتیں کر رہے جس کا ہمیں نہ سر پتہ نہ پیر، لیکن پھر بھی یہ نہیں اللہ آپ یہ یوں کیوں نہیں آپ نے دے دیا اور وہ کیوں نہیں کر دیا. تو اللہ کہہ رہے کیا میں تو پھر فرشتے کو تو بھیجوں گا نہیں، میں آدمی کی شکل میں فرشتے کو بھیج دوں گا، پھر تمہاری وہی پرابلم رہی. تو یہ کہ یہ کوئی باتیں نہیں تھی، یہ صرف ایک وہ ہے نا کہ بات کو ٹالنا اور جو بات کہی جا رہی ہے جس کی طرف بلایا جا رہا ہے اس سے ریجیکشن کے نئے نئے فارمز ڈھونڈنا، اور کوئی بات نہیں ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں آیت نمبر 10 میں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور البتہ یقیناً مذاق اڑایا جاتا رہا ہے بِرُسُلٍ، بہت سے رسولوں کا، من قبل کا آپ سے پہلے بھی، فحاقہ تو گھیر لیا بالذین ان لوگوں کو، سخروا جنہوں نے مذاق اڑایا تھا، منہم ان میں سے، ما کانوا بہ یستہزئون جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ رسولوں کا مذاق اڑایا گیا آپ سے پہلے بھی. کیا مذاق اڑایا گیا؟ آپ کے پاس کیا ہے؟
آپ کے پاس نہ باغات ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی آپ کے ایک دو کوئی باڈی گارڈز ہے، نہ آپ کے پاس کوئی جتھا ایسا ہے، نہ کوئی آپ کے لوگ اثر و رسوخ والے ہیں، اور یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی؟ کیا ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ہم ہڈیاں ہو جائیں گے تو اللہ میں دوبارہ کیسے اٹھائیں گے؟ اس طرح سے کر کر کے کیا کیا گیا؟ رسولوں کی موکری کی گئی، ان کا مذاق اڑایا گیا. تو کہا کہ گھیر لیا ان لوگوں کو جو انہوں نے مذاق اڑایا تھا اس کے ساتھ جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. تو آج جو ہے نا، جو اگر دیندار لوگوں کے لیے یا اللہ رسول کی باتیں جو کرتے ہیں یا قرآن کے اوپر جو عمل کرتے ہیں ان کا اگر مذاق اڑایا جا رہا ہے تو یہ مذاق اڑانا جو ہے نا یہ پہلے سے چلا رہے. مذاق سہنا جو ہے نا وہ مومنوں کی سنت رہی ہے ہمیشہ سے. تو ہمیں تو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس کو کمپلین کریں اس کے بارے میں. یہ تو ہمیں تو انڈرسٹوڈ ہے، قرآن پڑھنے والوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، تو ہمارے ساتھ ہوگا. آیت نمبر 11 میں کہتے ہیں قل، کہہ دیجئے سیرو فی الارض، چلو پھرو زمین میں، ثم انظروا، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. آیت نمبر 12 قل، کہہ دیجئے لمن ما فی السماوات والارض، کس کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں. قل، کہہ دیجئے للہ، اللہ ہی کے لیے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اس سے لازم کر لی اپنی ذات پر رحمت کو، لیجمعنکم، کہ وہ ضرور تم کو جمع کریں گے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن کی طرف، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، الذین، وہ لوگ جو خسروا، جنہوں نے گھاٹے میں ڈالا ہوا ہے، انفسہم، اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون، تو وہ نہیں مانتے ہیں. فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے تم چلو زمین میں اور پھر دیکھو کہ کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. اے نبی ان کو کہو جاؤ زمین میں، جاؤ نا ذرا، چلو پھرو دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ لوگ کیسے ختم ہوتے ہیں. تم آج بڑا مذاق اڑا رہے ہو تو یہ دیکھو نا یہ کیا چیز ہے، یعنی اس کا بھی مذاق اڑاؤ نا. یہ کس نے کیا؟ یہ تو اللہ ہی نے کیا نا ساری چیز. اور پھر کہتے ہیں کہ ان کو کہو کہ کس کے لیے جو آسمانوں میں اور زمین میں، کیا میرے اور آپ کی اتھارٹی، ہمارے اختیار سے بارش ہوتی؟ کیا ہماری مرضی سے ہوا چلتی ہے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ دن کو رات بنا دے اور رات کو دن بنا دے تو کیا ایسا ہو جاتا ہے؟ کس کے لیے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں؟ اس کے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں. آپ کہہ دیجئے اللہ کے لیے، چاہے کوئی جواب دے یا نہ دے، ہمیں اور آپ جواب دے دیں کہ کسی کے لیے بھی کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے لیے. اور اللہ نے اپنی ذات کے اوپر رحمت کو کیا کر دیا ہے؟ لازم کر لیا ہے. اس نے رحمت یعنی مہربانی کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. اللہ تو مہربانی کو اپنے اوپر لازم کر، یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اوپر چاہتے تو اللہ جباریت کو، قہاریت کو اور ظلم کو اور معاذ اللہ پتہ نہیں کیا کیا چیز کو اللہ اپنے اوپر لازم کر سکتے تھے، لیکن اللہ فرمانے میری ذات تو سراسر مہربانی کی ہے. اور وہ مہربانی کی فوراً بعد جو بات آ رہی ہے کہ آ کے ہم تم کو ضرور جمع کریں گے قیامت کے دن، جس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ قیامت کے دن سب کو جمع کرے. کیوں؟ تاکہ ظالم کو اس کی سزا ملے ظلم کی، اور مظلوم کو اس کا حق ملے. اگر یہ نہ ملے تو اللہ تعالیٰ کی کیا رحمت ہوئی؟ اللہ تعالیٰ پھر کیسے بندے کے اوپر شفقت کرتے ہیں؟ اگر اللہ انصاف نہیں دیں گے تو اللہ کس بات کی شفیق ہوئے پھر؟ تو اس لیے کہا کہ اللہ نے تو اپنے اوپر اس مہربانی کو لازم کر لیا ہے کہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کریں گے. اور مجھے اور آپ کو یہ بات عجیب سی لگتی، ہمیں ہوتا ہے قیامت کے دن کیوں جمع ہونے؟ تو کبھی سوچے تو صحیح نا، جن کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، اور آج ہمارے ساتھ تو اس لیول کی اگر نہیں ہوئی تو ہمیں اندازہ نہیں ہے، لیکن اگر سوچیں ہم کہ جن کے ساتھ لوگوں نے جن کی زندگیاں تباہ کر دی ہے، ان کو ایک کھوٹے سے باندھ کر پوری زندگی ان کی اسی میں نکال دی ہے، کیا وہ چاہتے نہیں کہ اللہ ان کو ظلم کی، ان کے ظالموں کو جو ہے ان کا بدلہ ملے؟ آج میں اور آپ تو تھوڑے سے حق کو نہیں چھوڑتے، ہم تو چاہتے ہیں اللہ دیکھے گا، اللہ حساب دے گا. اسی کی وجہ سے تو آج یہ جو فرسٹریشن لیول ہے لوگوں کا وہ کم ہوا ہے. اگر اللہ بھی نہ ہو تو سب ایک دوسرے سے خود ہی بدلہ لینے کے لیے تیار کھڑے ہو کہ نہیں ہم نے جو ہے وہ خود ہی بدلہ لینا ہے. آج میں اور آپ جو بیٹھے ہوئے بھی رہتے ہیں آرام سے، وہ صرف اسی بیسس پہ اور اسی امید کے اوپر کہ قیامت کے دن اللہ حساب کریں گے. تو یہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا. اللہ نے اپنی رحمت کو لازم کیا تو اللہ نے رسولوں کو بھیجا تاکہ میں اور آپ بے خبری میں جہنم کے مستحق نہ ہو جائے. اور خیر اللہ بے پناہ جو ہے اللہ کی مہربانی ہے، اس کو ان گنت ہے، اس کو گنا بھی نہیں جا سکتا. تو کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا وہ ہیں جو وہ مان نہیں رہے، یعنی وہ انسان اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال رہا ہے جو اس کو نہیں مانتا. آیت نمبر 13 وَلَهُ مَا سَكَنَ، اور اسی کے لیے ہے جو بستا ہے فی اللیل، رات میں، والنہار، اور دن میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ سننے والے جاننے والے. تمام اختیارات اسی کے لیے. رات میں اور دن میں جو چیزیں بھی رہتی ہیں بستی ہیں وہ سب اللہ اس کو جانتے ہیں اور